ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے ارادے سے طور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی آواز کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل میں ایک قصائی ہے، وہی تمہارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ نے مجھے نبی بنایا ہے تو میرے ساتھ جنت میں پیغمبر، ولیوں اور نیک لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک سادھن قصائی؟ اے اللہ، مہربانی کر کے مجھے اس قصائی کا پتہ بتائیے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ میرے جنت کا ساتھی بنے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آج تم واپس چلے جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں خود بلا لوں گا اور اس قصائی کا پتہ بھی بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ کچھ دن بعد جب وہ ایک سفر پر نکلے تو راستے میں ایک عورت بہت روتی ہوئی ملی۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ طور پہاڑ پر اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر ہاں تو کرپیا میرے ایک سوال کا جواب اللہ سے پوچھیے گا۔ میرے شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں لیکن مجھے اب تک اولاد نہیں ہوا، کیا اللہ نے میری تقدیر میں ماں بننا نہیں لکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں ضرور پوچھوں گا۔ عورت وہاں سے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر چھوڑ کر سیدھا طور پہاڑ کی طرف رخ کیے اور اللہ سے پوچھے، اے میرے رب، ایک عورت نے مجھ سے پوچھا کہ اس کو اولاد کیوں نہیں ملتی جبکہ اس کی شادی کو سالوں ہو گئے ہیں۔ اللہ نے غیبی آواز سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عورت کی تقدیر میں اولاد لکھی ہی نہیں گئی ہے۔ بیٹا یا بیٹی جو بھی ہوتا ہے وہ میری طرف سے ہوتا ہے اور جسے جو دوں وہی اس کا نصیب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور اس عورت کو جا کر یہ بات بتائی۔ یہ سنتے ہی عورت زور زور سے رونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھا فقیر اس عورت کے گھر آیا اور کہا، کیا کوئی ہے؟ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دو، خدا تمہاری منوکامنا پوری کرے گا۔ عورت نے فقیر کو گھر میں بلایا اور 4 روٹیاں کھلائی، پھر کہی، آپ اللہ کے نیک بندے ہو، میری دعا کرو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ فقیر نے کھانا کھا کر دعا دی اور چلا گیا۔ کچھ سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر سفر کر رہے تھے۔ جب وہ اسی عورت کے گھر کے پاس گزرے تو دیکھے کہ وہ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے اور بہت خوش ہے۔ عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ نے میری تقدیر میں اولاد لکھی ہی نہیں، لیکن دیکھیے اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور اس بات کا جواب جاننے کے لیے پھر سے طور پہاڑ پر گئے۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کی تقدیر میں اولاد ہے ہی نہیں، لیکن اب تو اس کے پاس ایک بچہ ہے، یہ کیسے ہوا؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم اس کا جواب جاننا چاہتے ہو تو ایک تھال میں انسانی گوشت لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھال اور چھری لے کر اپنی قوم کے پاس گئے اور بولے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں انسانی جسم کا تھوڑا گوشت لاؤں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے جسم سے تھوڑا گوشت کاٹ کر دے سکے؟ سب لوگ گھبرا گئے اور کوئی بھی تیار نہیں ہوا، سب وہاں سے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں انہیں وہی بوڑھا فقیر ملا۔ فقیر نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے انسانی گوشت لانے کو کہا ہے لیکن کوئی بھی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر اس فقیر نے خود اپنے جسم سے تھوڑا سا گوشت کاٹا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھال میں دے دیا اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ پھر وہ اس انسانی گوشت کو لے کر دوبارہ طور پہاڑ پر پہنچے اور عرض کیے، اے اللہ، میں انسانی جسم کا گوشت لے کر آیا ہوں، لیکن جب میں نے لوگوں سے مانگا تو سب نے انکار کر دیا سوائے ایک بزرگ فقیر کے، جس نے اللہ کا نام سنتے ہی اپنے جسم سے گوشت کاٹ کر مجھے دے دیا۔ تب اللہ رب العالمین نے ایک غیبی آواز سے عرض کیے اور فرمائے، اے موسیٰ، اس گوشت کے لیے تمہیں سب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، تم خود ہی کافی تھے، اس کے ذریعے تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ وہ بزرگ فقیر جس نے صرف میرا نام سنتے ہی اپنے جسم سے گوشت کاٹ کر دے دیا، یہی وہ شخص ہے جس نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی اور میں نے اس کی دعا کے صدقے اس عورت کو اولاد عطا کی۔ اے موسیٰ، جو شخص میری راہ میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے میں اسے سب کچھ عطا کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ اس کی تقدیر بھی بدل دیتا ہوں، صرف اس کی دعا کی وجہ سے۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر واپس لوٹ آئے۔ کچھ دن گزر گئے، پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک قصائی ان کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ طور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ طور پہاڑ پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ رب العالمین، آپ نے فرمایا تھا کہ قصائی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ قصائی ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک غیبی آواز کے ذریعے اس قصائی کا پتہ بتا دیا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مسافر کے روپ میں اس قصائی کی دکان سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اس کا مجاہدہ کرنے لگے، اس پر نظر رکھنے لگے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا کہ اس کسائی میں کوئی خاص عبادت نظر نہیں آ رہی تھی، وہ صرف گوشت کاٹتا ہے اور جو سب سے اچھا گوشت ہوتا ہے اسے الگ کر کے ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کسائی ان گوشت کے ٹکڑے کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب کسائی اپنے گھر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے اس کا گھر دیکھ کر اس دن کے لیے وہاں سے واپسی کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس کسائی کے گھر گئے اور دروازے پر دستخط دے کر کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں ایک مسافر ہوں۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید گھر میں کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ دوبارہ کسائی کے دکان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور دور سے اس پر نظر رکھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب کسائی گوشت کاٹ رہا تھا تو اس نے ایک اچھا گوشت کا ٹکڑا ایک طرف رکھ دیا۔ اسی وقت ایک خریدار آیا اور کہا، بھائی کسائی، مجھے وہ گوشت کا ٹکڑا دے دو یہ تم نے الگ رکھا ہے، میں تمہیں اس کے بدلے زیادہ قیمت دوں گا۔ کسائی نے جواب دیا، چاہے تم مجھے جتنا بھی زیادہ پیسے دے دو میں یہ گوشت نہیں دوں گا، کیونکہ میں اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، گھر میں تو کوئی بھی نہیں، پھر ایک کسائی کیوں اس گوشت کو زیادہ قیمت میں بھی نہیں بیچ رہا۔ جب کسائی نے دکان بند کی اور وہی گوشت ایک تھیلے میں ڈال کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ کسائی جیسے ہی اپنے گھر پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دروازے کے باہر سے آواز دی، گھر میں کوئی ہے؟ میں مسافر ہوں۔ یہ سن کر کسائی باہر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، بھائی آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مسافر ہوں، کیا تم مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر پر ٹھہرنے دو گے؟ میں صبح ہوتے ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ کسائی نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میرے گھر کے اندر تشریف لائیے۔ گھر کے اندر جا کر کسائی نے کہا، مسافر بھائی آپ یہاں بیٹھیں، مجھے ساتھ والے کمرے میں کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر کسائی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کمرے میں جا کر روٹی تیار کر رہا تھا اور گوشت پکا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک منظر دیکھا کہ کسائی ایک کونے سے ایک بڑی سی ٹوکری میں کسی بوڑھی خاتون کو نہایت ادب کے ساتھ باہر لا رہا تھا۔ پھر وہ انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ اس بوڑھی خاتون کو کھانے کے لیے لقمے کھلا رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیار سے کھلاتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد کسائی کچھ گوشت اور روٹی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے مسافر بھائی، یہ لو تمہارا کھانا، تمہیں کھانے دینے میں مجھے کچھ دیر ہو گئی، دراصل مجھے ایک کام تھا اس لیے میں پہلے کھانا نہ دے سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ کسائی نے جواب دیا، میری ماں کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، اور میری ماں کے لیے بھی اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں۔ میری ماں بہت بوڑھی ہو چکی ہے، وہ ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتی، اس لیے میں روزانہ دکان سے اچھے اور نرم گوشت کے ٹکڑے الگ رکھتا ہوں اور گھر آ کر اس کو پکا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کسائی اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسائی کی اپنی ماں کے لیے اتنی عقیدت، محبت اور خدمت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بوڑھی ماں آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہی تھی، اے میرے اللہ، تو رحمان اور رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تجھے سب کا حال معلوم ہے، زمین پر ایسا کوئی نہیں جس کی خبر تجھ تک نہ پہنچتی ہو۔ میرا بیٹا کسائی میری خدمت میں لگا رہتا ہے اور میں اس سے بہت خوش ہوں۔ اے اللہ، میں ماں ہونے کے ناطے تیرے دربار میں دعا کرتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اے اللہ، مہربانی فرما اور میرے بیٹے کسائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر واپس نہ گئے بلکہ دوبارہ طور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ طور پہاڑ پر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیے، اے اللہ، میں کسائی کے گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ سوائے اپنی ماں کی خدمت کرنے کے اور کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ تب ایک غیبی آواز آئی، اے موسیٰ، جان لو کہ وہ عمل جس کی وجہ سے کسائی تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا وہ اس کی اپنی ماں کے لیے بے پناہ عقیدت، محبت اور خدمت ہے۔ کسائی کی ماں نے آنسو بہا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اے موسیٰ، کسائی کا اصل عمل اس کی ماں کی خدمت اور محبت ہے جس کی بدولت وہ تمہارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسے ہی نورانی کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔